والدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاتنا ولكم يا حاضرون والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله ينور القلوب ويستر العيوب ويفرج الكرب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويلطف بما جرى به المقادير ويهون علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرد الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة ولكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكفي المعادي واصرف وابداع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حسنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الفاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد
ورافق بنا خير خلقك جماعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. برسول الله والبدوي ورجال
سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عدوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد فاغثني أنت معتمدي فاغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال بالبدي علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب معترفا بالبحار الفضل معترقا بالبحار الفضل معترقا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي جودك المعروف وقمعدي وإلى رجوك أرجعني جودك المعروف وقمعدي وإلى رجوك أرجعني ربي فاغيب ما يراوعني ربي فاغيب ما يراوعني برسول الله والبدوي برسول الله
كن إلى الحرم ما سرى كن إلى الحرم برسول الله والبدر برسول الله والبدر ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدر وعدا للنبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعدا للنبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى أتباعه العلماء وعلى أتباعه العلماء برسول الله والبدر برسول الله والبدر ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طاع عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينظرني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برزي آنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله وما اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبي وبذكري والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوما
شرعته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصرا أتاه هانا صلى الله عليه كرر بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تسيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ناجاك قلبي خاشعا ولساني ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت سيدنا محمدا وحبيبا في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا بسرنا لسوانا يا رب ما
بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا يا رب بارك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا يا رب بارك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وهو المراد ولا يراد سواه فالقلب مشتغل بهم والهانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوسانا يا رب بارك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاطل به وانزل على كنز الغنى فاطل به وانزل على كنز الغنى يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاطل به وانزل على كنز الغنى فاطل به وانزل على كنز الغنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه
وسرائل الابن المصون عيانا وابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا وقصصون المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
في الحشر ملاذ لك كل الخلق تبزع وينادون ترى ما يا رسول الله قد داه من هول الأبزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت تسجد وتنادى الشفاعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا كرم ما تسأل وإله العرش يسمع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة طالما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى منه الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد طرى وآله وصحابه ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم
ثم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار هراء ليعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في خفاء فاته أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. وأتت خديجة وأبو طالب ب50 فاشتد الأذى فنونا. وأتى ثقيفا داعيا فرمه بالأحجار بل أغروا بصبيانا. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا. أسرى بالمولى وصلى خلف الرسل وشهد برزخا وجنانا. عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا. بالهجرة جاء ليثرب فبازدهى البلد الكريم وزانا. فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا. وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان. كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا. والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا. ولقد وزى 27 وانصاب رجالا قد مشوا ركبانا. أكرم به وبصبي وبتاب يا رب ألحقنا بهم إحسانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروه إنكم بأدرى. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للحيران إنكم بأدرى. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى
أدرى يا أهيل الإسعاف والعقاب هواف أمانة للمحتاف إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الجهاد وبنحل الفقاد الدرك والغراد إنكم به أدرى يا أهيل الهمات يا رجال العزمات يا رجال الحملات إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمحتار إنكم به أدرى يا أهل بيت الهادي قرواتي وأسيادي أهدلوا لزادي إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء قدركم رافعا وعطاكم هبطان وسناكم هيا أرسلوا لي نهرا أنتم خير الناس جلوكم يشفي الباس اشفعوا للقساس إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة أمي لتجلي همي أجزلي قسمي إنك به أدرى وهتفي بالزهراء لتعالت قدرا وتجلت بدرا إنها به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita bersama-sama sebelum membaca kitab ini untuk menyampaikan salam kepada para ahlul bait Rasulullah SAW dan
kepada Rasulullah lebih dahulu juga. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummul Hasan. Assalamualaikum ya Ummul Husain. Assalamualaikum ya Ummul Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah binta Wahab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammadin fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwati wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah hamdan liman tawahhada wa tafarrad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna fi zumrati man ta'abbada lillahi wa sajad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bit tauhid lillahi istanad. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin ad-da'i li jami'i ummatihi minal khawas wal awam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ahli al-aqaid as-sahihati ila yaumil qiyam ma tu'allima ilmu tauhid wa hufizat aqidatul awam. Jadi kita akan membaca Aqidatul Awam, yaitu Abda Ubis, dikenal dengan Abda Ubis. Nah, ini kita akan memberikan keterangannya lewat risalah kecil ini, yang mana risalah kecil ini adalah terjemahan daripada Nazam Aqidatul Awam yang ditampilkan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Ini seorang Habib, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau pada suatu malam bermimpi datuk beliau itu Rasulullah SAW, yaitu pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, itu tanggal 6 Rajab. Taburujur malam 6 Rajab, malamnya malam Jumat, tamimpi Rasulullah. Seorang Habib tamimpi Rasulullah, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Tahunnya 1258. Lalu ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini, bacalah nazam atau syair tauhid yang mana barang siapa menghafalnya akan masuk surga serta mencapai tujuannya dari setiap kebaikan yang sesuai Alkitab dan As-Sunnah. Artinya tauhid yang di syair itu kada beda daripada pesan-pesan Allah dari Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah daripada hadis. Asli tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ujar Nabi mengatakan kepada cucu beliau dalam mimpi itu. Cucunya penasaran karena kada tahu apakah nazam itu wahai Rasulullah. Lalu jawab Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah bersama dengan para sahabat lengkap. Nah, di belakang Rasulullah ini banyak sahabat yang ribuan. Ya. Di Ganes Pak mimpinya itu kan luar biasa lah. Di Ganes itu kan haibahnya itu kan. Ya apa keadaannya itu luar biasa. Si cucu gini. Lalu para sahabat di belakang Nabi, mereka 4 bepandir juga kan dan izin Rasulullah. Jadi jerbuhannya, wahai cucu Rasulullah, dengarkan daripada Rasulullah SAW. Dengarkan apa namanya baca, dengarkan. Tahu tuh sampian, tahu tuh kenapa? Yang dimaksud dengan syair ujar Rasulullah itu. Lalu Rasulullah bersabda, ucapkan ya Nabi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim.
wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabiladil haqi ghaira mubtadi dan seterusnya. Lagunya kada itu Bang lah. Ini kita membasakan di Bang lagu ini kan kita ada mimpi itu ada di lagu itu Bang. Kita tahu juga apa lagunya. Nah, singkat cerita dibacakan Nabi sampai separuh kan kurang lebih separuh lah. Wasuhu fil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dalam mimpi tadi Nabi bacakan syair banyaklah berapa baris tak. Itu dibacakan. Imbah tuntong baca aja Nabi dalam mimpi baca. Imbah Nabi bacakan suruh Nabi pulang baca. Harat utaknya nih kan. Sekali menangan langsung hafal dalam mimpi teh. Dibaca sidin bisa bujur bacanya. Bujur persis dengan baca Nabi sampai nang Nabi batasi tadi. Nah, rekan Nabi bacaan si cucu nih kan. Imbah mimpi itu ada mimpinya nih kan nih para subuh dah tabangun si Habib tadi. Nah biar tabangun alhamdulillah aku hanya saja tamimpi Rasulullah SAW bila jadi sidin ilmu. Nah, apa tadi nanti jadi Nabi tadi apa namanya Abdul Ubis baca sidin apa salin langsung mari kita tangan nanti sama di mimpi kan hafal langsung pulang di waktu jaga baca si Erta. Nah, tulis ini sedikit catat jadi kan. Jadi apa? Jadi kitab lah. Nah, kitab risalah kecil tentang syair makna ilmu tauhid. Kemudian setelah orang-orang mempelajari nazam ini, taruh hanyatnya kan sudah ditulis, lalu disebarkan, diajarkan kepada anak-anak orang-orang awam. Atau juga pulang karena ini asalnya ini ampunnya siapa Rasulullah. Dia mau menghadapi iman, menghadapi iman. Jadi kita ada ketujuh kan. Bila ada iman mesti ketujuh. Karena ini sumbernya langsung ilmunya dari Rasulullah. Lewat mimpi. Nah, akhirnya orang-orang nambah iman itu menerima berikan anak-anak tua-tua. Belajar beratan. Apa adanya orang menghafali syair tadi. Nah, lalu syairnya itu kan kada lengkap belum isinya ilmu tauhid. Lalu orang kan merasa bagus syairnya, merasa orang kan terbimbing dengan syair itu. Lalu ada lagi ilmu tauhid itu akan disampaikan, takon-takon orang nasirin kayak pohon ini masalahnya, masalah ini kayak ini. Nah akhirnya lalu sidin menambahiakan. Sidin bisa menyairkan, tambahiakan sidin. Mulai apa? Wa kullu ma ata bihir rasulullah. Tapi habis tambahiakan sidin. Gitu. Nah, jadi kan sidin menambah itu supaya permintaan masyarakat itu terkabulkan. Setelah beberapa bulan kemudian, namanya Rajab tadilah, mimpi dilajari Nabi syair di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Kan Rajab mimpi. Sya'ban apa Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 4 bulan kemudian apa yang terjadi? Beliau termimpi lagi malamnya malam Jumat juga tanggal 28 Dzulqa'dah. Nah, ini bulan ini bulan Dzulqa'dah nah. Para habis Dzulqa'dah, malam Jumat terakhir bulan Dzulqa'dah. Baru mimpi lagi bertemu Rasulullah SAW dan waktunya para subuh sudah. Dari tadi tengah malam mungkin lah di para subuh sudah. Lalu Nabi bersabda, ujar Rasulullah, ikam adalah kamu olah syair pulang nambihi. Syair nak olah jadi itu, ada aku nambihi pulang. Baca apa yang jadi bisa bantu? Syair pun motoh, rupanya kawan baca sedih. Tek lawan hafal. Apa kawa di bawah mimpi hafalannya? Tek baca sedih itu kan Nabi. Nah, artinya kan bila salah tagur Nabi nah. Bila bujur kan ya dah. Nah, lalu baca sidin. Sahabat 4 juga kan waktu itu menyaksikan amin. Sahabat tak oleh syair sahabat baca amin. Artinya mudahan dikabulkan kan syair ini terima Allah Ta'ala. Nah akhirnya bujur syair Abdul Ubis ini kan terkenal di seluruh dunia Islam. Orang padanya menghafal. Pokoknya bila hafal syair ini insya Allah masuk surga. Kalau kita kamaran dengar aja lah. Nah, kalau aja kamaran membaca ayat tak kita membaca. Itu pun yang baca itu hafal ya. Nah, makanya kita ada bisi nano kan bisi anu apa waktu kan baca badar malam ini kita baca waktu pulang kan kita. Nah, anak-anak kasihannya taruh lambat ini gen kita 10 nih asa kasihannya anak-anak lambat berikan.
Ada waktu kan baca Abdul Ubis itu supaya hafal. Nah, lalu Nabi waktu itu kan tuntung dalam mimpi tuntung baca Abdul Ubis tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala memberimu taufik kepada apa yang diridainya, menerima yang demikian itu darimu, memberkahi atasmu dan atas orang-orang beriman, dan memberi manfaat bagi para hamba-hambanya dengannya kitab yang engkau tulis itu. Amin. Nah, kenang si Musa pengarang kitab ini kan menceritakan mimpi itu. Nah, maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah mewujudkan untuk kita dan bagi orang beriman sebaik-baik cita-cita dengan pangkatnya Rasulullah SAW. Sekarang kita membahas tentang 3 hukum akal. Apa itu? Wajib, mustahil, lawan jaiz. Arti wajib itu pas. Bila hukum akal wajib itu artinya pas. Bila mustahil akal tidak menerima, dustainya ya akal. Mana? Akal mendustakan mustahil. Bila jaiz atau harus, bahasa bahari harus. Ini kan harus ini harus belain dah bahari. Bila harus tuh, bila harus diberi itu kan harus ini itu maksudnya boleh digayu boleh kada, boleh terjadi boleh kada. Kalau bahasa ini bila kamu harus belajar wajib artinya lain ini biasanya tak ubah. Ini bila harus bahasa bahasa kita ini bila harus tuh wajib artinya. Nah jadi kan arti kita ganti jaiz. Nah jaiz itu kan boleh terjadi boleh tidak. Kemudian bait pertama berkat kita lah abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Saya memulai dengan nama Allah Azza wa Jalla, itu nama bagi zat yang wajib pasti ada yang berhak atas segala pujian dan Maha Rahman yaitu Sang Pemberi karunia dengan nikmat yang besar lagi agung, dan dengan nama Maha Rahim yaitu Sang Pemberi karunia dengan nikmat-nikmat yang kecil-kecil lagi umum. Nah, jadi Allah itu lengkap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nama Allah yang memberikan nikmat guna-guna dan juga memberikan nikmat halus-halus. Habis dah komplit pertanyaannya dah. Kisah alam semesta Allah dan ciptaannya. Jadi bila baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita habis deh kisahnya. Kisah Allah Ta'ala nama makhluknya habis beratan. Tak kurang apa tak komplit kan dikuya sudah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maulah mengaran sayang tuh. Allah Ta'ala itu penyayang. Maulah ada yang disayangi. Dimulung nih. Nangaran penyayang tuh ada yang disayangi lah. Abah ini penyarikan, jadi ada yang disariki lah, yalah. Abah ini pemberian, jadi ada yang diberi, yalah. Nah, artinya kan sifat itu berhubungan lawan yang disayangi. Berarti ada Allah, ada makhluknya. Allah nama menciptakan dan Allah nama menyayangi. Allah nama menciptakan, makhluk yang diciptakan dan makhluk yang disayangi Allah. Jadi kita ini sabujurnya tak dulu disayang pada sariki orang. Kita ini tak dulu disayang Allah daripada disariki Allah Ta'ala. Jadi sajahat-jahatnya hamba bila minta ampun, sayangi orang kan kita ini berdahulu jangan tamsil itu kan kita ini dalam kurungan berdahulu ditarik orang. Bila kita keluar juturang tabut orang dalam kurungan. Tapi ada yang nakal dalam kurungan betali sudah kan ya beruncet juga. Minyak orang buah gunting mana tataknya talinya buka hari gini. Nah ini yang itu nang tangis itu Rasulullah ada orang nang lepas daripada pengawasan goja Nabi akhirnya apa buka ke neraka. Nabi itu mulai ke surga inyak ada hakon buka ada mengatak pulang ke tali pulang kemana buka orang nang bawa ke surga cuma di dunia ini kan perjuangan mahalo kita bila kita masih lawan Nabi kita tuh kan hendak ke surga artinya. Apa kata suruh Nabi gawi? Ya Nabi jangan gawi. Nah Nabi itu tahu dah, apa yang bahaya tahu lah kita. Kita nih asal patuh aja pasien aja selamat. Ada nama lawan mana? Keluar pada kandang, talinya ditetapnya buka. Orang nangaran selamat itu bersama Rasulullah aja masih lawan lapan beliau ajarkan jangka mana artinya kan buah hal lain itu tuh Nabi nanti tangis kan ada orang dia Nabi ada orang meninggal kan belum bersyahadat lagi nangis Rasulullah. Nah jadi Nabi lapas pada kawai kan disertai takdirnya sudah kayak itu ada usaha Nabi nama Islam makan orang itu.
Tapi ternyata lepas dari Rasulullah SAW. Han, saja mana Nabi itu lepas ya. Sama aja bang, kita wahini lah. Nah, kita wahini juga kan Nabi itu hendak kita selamat. Siapa seluruh alam nih kan? Seluruh alam nih makhluk manusia seluruh alam nih adalah jatah umat, jatah jadi umat Nabi Muhammad. Ya kan umat Nabi itu dua, ada yang namanya umat ijabah, ya bukan kita nih, yang sudah Islam nih namanya umat ijabah, ada umat dakwah. Ya orang kafir nih pada Islam nih, berapa kita wahini jar? Sekitar 8 miliar orang Islam kurang pada 2 miliar. Itu orang kafir berapa? Lebih 6 miliar, bayangkan. Amun matian Mumbai, matian Mumbai, 6 miliar lebih, neraka berarti. Nah ke surga kurang pada 2 miliar. Itu pun masih dihitung juga kan. Imannya ya Pak. Ah, iman kah? Iman bujur kah? Kancang kah imannya kandur kah? Kalau nih, begaya. Begaya sembahyangnya kan ya. Kalau nih, bila begaya berarti imannya masih belum kuat lagi kan. Yalah, amun imannya kuat kan ini begaya kalau nih. Awak iman arit kalau nih satu mat kan dia nafsu begaya yo. Itu kawanmu aja, cocok telinganya aja. Itu kawanmu aja, cocok pinggangnya aja. Kan dirinya aja, dia nafsu, yalah. Nah, lebih begaya. Bila kawan kita melawan hawa nafsu, masa apa ada kok sembahyang nih paling 10 menit, kalau basah 10 menit atau 5 menit sembahyang nih kan. Karena ini sembahyang nih begaya, harus pulang. Turunan ke tanah pulang kan, nimba kalau nih. Namanya apa? Kalau kan ada halaman luasnya nah. Karena bila isya sembayangan pulangnya lah. Nah, jangannya kita kawan malah nafsu kan. Tadi kita begaya sembayangannya lah. Yalah, nafsu itu dilawan Allah kan. Nah, nafsu itu mata 5 menit nafsu wae kada bisa begaya Allah. Kan imbah kita sembayangan turunan pulang ke tanah. Ayo pulang bahasa pulang apa judulnya tadi? Main apa pula hendak? Yalah. Nah, jangannya kita kawan melawan nafsu. Yalah. Itu. Ya, jadi begini karena insya Allah damai yang lah. Nah, ada lagi karena namanya gigir kan. Jadi jadi kaum si anu ya kaum. Si anu. Pinandu kaum orangnya kan. Juga alhamdulillah juga mau masuk ke masjid mana? Ini padanya ada ke masjid kan. Ada itu tahirum ke masjid mana? Mudah-mudahan genelnya karena cinta masjid ya kan. Jadi jangan disariki orang ke masjid itu. Karena ke masjid itu hanya beribadah. Yalah, begaya apa kayak apa aja. Nah, pada karena jangan lagi begaya lawan supaya kada terganggu orang lain. Itu kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah bacaan yang sangat komplit isinya kan. Mulai makhluk belum diciptakan sampai diciptakan, mulai adanya makhluk sampai kiamat masuk surga beratan itu dikuyak dalam bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya itu kan. Kemudian kita akan membicarakan kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang apa semalam tak untungnya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW ini. Napa keuntungannya? Orang bahari talapah pada kita, orang bahari tasakit pada kita, orang bahari tak banyak beban aturan dibanding kita. Pahala apa? Menibanya kita orang bahari, tamnya kita pahala. Sama na inteng dewian, gajinya genda pulang. Nyamannya benar kita umat akhir zaman. Ada umat dahulu bila begawi satu juga gajinya. Nah, dan kita bila begawi 10 minimal gajinya. Ada yang 1 ganjar 700. Ada lagi pulang 1 diganjar cara berhitungan geluruk. Nah, luar biasa pahalanya kan. Kita ini umat besar Rasulullah SAW. Di antaranya pulang apa semalam? Sudah disebutkan 3. Yang keempat adalah orang umat bahari. Bila orang umat bahari itu inya bakafir, lalu bertaubat, bermurtad. Nah, umat bahari itu bermurtad kan. Imbah bermurtad lalu menyesal kembali kepada Islam. Maka tidak ada jalannya kecuali harus menyerahkan diri untuk dibunuh. Bila kada hakun dibunuh, kada terima taubatnya. Nah, itu orang bahari. Jadi orang umat bahari itu bila bermurtad, bila hendak selamat masuk surga, akhirnya kehidupan dunia. Nyerah, aku bermurtad, anak saya murtad, misalnya kan ujiannya kan, ujiannya ibu murtad kan, nah Islam biasa pulang. Baca itu kalim syahadat, tiktang, jadi gulunya dipanggil. Surga, hanya diterima taubatnya. Bila kada itu, taubat kada diterima. Nah, jadi
Ada kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bila orang bermurtad, bermurtad, lalu aku jadi bahasa Islam pulang, jadi kalimat syahadat kan, dua kalimat syahadat jadi kan, kemudian apa? Aku beri pulang ke Islam, kada dihukum bunuh, terus akan lagi kan. Cuma orang murtad itu bila berbalik ke Islam, semua pahalanya gugur habis ta'alo pahalanya, dosanya akan hilang. Habis ada yang lebih ekstrem lagi hukumnya apa? Bila orang sudah berhaji, wajib haji biasa pulang. Jadi hilang kan kewajiban itu hilang nang pernah dilakukan itu ada dihitung. Tahu sembahyang ada malah sembahyang itu kan dikabla. Sembahyang siapa yang ketinggalan kawan untuk murtad tuh diulangi. Daripada dikabla bayari. Dan puasa dan zakatnya. Tapi dibanding umat bahari lebih enteng kita umat Nabi besar Rasulullah SAW. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu kan, waktu Nabi Musa sidin tulak ke atas gunung Saina namanya. Kalau di Quran ini Tur Saina, Tur itu gunung Saina namanya. Naik ke gunung Saina, ini tuh di daerah Syam kira-kira lah, mungkin Palestina kan, daerah Syam. Sapa hari Nabi Musa tulak sidin sapa 40 hari 40 malam. Ahwa itu sih pada saat itu jatahnya. Pada lawan apa? Lawan seandainya kata itu ada 30 lagi 30. Bepada Nabi Harun, wahai Nabi Harun, kakak kan si Nabi Harun itu kakak. Jadi sejak Nabi Musa, wahai Nabi Harun, jagayakan apa? Wahai Harun, jagayakan umat ini. Aku diperintah Allah untuk beribadah sendirian di gunung untuk berapa 30 hari. 30 hari 30 malam. Nggih. Lawan Nabi Harun kan siap apa artinya menjalankan tugas untuk membimbing umat. Nabi Musa ini kan sidin orangnya jagau. Bani Israel itu nakal-nakal. Nah, mukadana harat nabinya kan dia nggak sepele. Nabi Musa nya dua nih Nabi Musa. Nabi Musa ini kan mukjizat macam lah. Orangnya pulang tegas kan. Berani orangnya. Bila Nabi Musa itu sarek caget bulu sidin, bulu awak sidin tuh. Yang Musa itu bilasin marah-marah kan, bilasin tabung sarek tuh nah, bulu awak sidin tuh nah, berdiri caget kan, ya tampus baju. Nabi Musa, wah, aku tanan bani Israel. Lawan Nabi Musa ini mukjizat banyak diberi Tuhan. Nah, ketika ditinggalkan, Bani Israel tahu pada Nabi Musa meninggalkan 30 hari, jelas menghitung. Bila malam 1, siang 2, malam 3, siang 4. Pasai, 15 hari habis dah. 15 hari kan dihitungnya 30 hari dah. Nah, jangan dibulik jadi Musa nih, Musa nih ya. Padahal Musa Nabi Pak Guruan padahal Musa. Apa aja kada bulik nih. Nah, itu kan ya itu orang Bani Israel ini kan besar banyak anak-anak pada Sabariyah itulah. Nah, lalu buahnya apa? Ada nang mau jadi siapa? Musa Samiri. Musa juga ngaranhan. Musa bin Imran, Nabi ada Musa Samiri ini munafik. Lalu Musa Samiri ini ada mengutani Bani Israel. Bani Israel itu waktu buahnya hendak tulakan nyeberang Laut Merah itu, buahnya hendak mapangannya itu hendak pangarnya itu diiling, hendak berpura-pura menghilangkan jejak kayak pacarannya. Ini kan bila buahnya tulakan, saya Fir'aun, misalnya kan Bani Israel ini kan nyaman diperbudak oleh bahan-bahan Kibti, bahan apa bangsa Kibti, bangsa Fir'aun. Jadi beda di Mesir, nyaman diperbudak, dia pakai kan disusun macam kan nyaman. Bila nyalarian seberataan kan hakumnya. Pecang kalihan punya pecang kekurangan tenaga kan, tenaga kerja kurang jadinya. Jadi diawasnya benar. Nah, lalu supaya buahnya kada nyangka, ini kan sudah masa ada rencana anak tulakan oleh Bani Israel ini. Kalau orang pada Mesir, kada perang ada, kada bakal lahir kan larian gitu kan. Berapa juta orangnya waktu itu kan Bani Israel. Lalu kan Nabi Musa alaihissalam sudah masak rencana, cuma disuruh supaya orang kada tahu. Lalu buhan Bani Israel nih menyiwa kan minjam emas, minjam perhiasan lawan buhan bangsa Kibti. Nah, peminjam emas kami na pangantinan ya. Oh, jadi buhan Firaun kan kalau buhan Bani Israel pangantinan berarti kada layan oleh. Nah, pangantinan Bang, mola pangantinan di jalan. Mola kok. Berarti buahnya kadang orang, nah berarti pangantinan Bang. Nah, ya kan orang beri pangantinan kan berhiasan, itu juga kan kita pilih juga kan.
Ya bari itu wani minjam perhiasan atau menjual maneh. Penting penampilan heuh kan. Nah, perhiasan tah. Nah, itu bae kisahnya bari itu. Nah, jadi kan kadang-kadang ada menyangka Bani Israel yang larian santai ya buat kibeutih nih. Sakalinya amasnya baunya larian juga. Nah, amas euy. Jadi dia Musa Samiri berarti ikam nih geus dosa nek. Amas surang diambil. Maka kalau diberi ke Mesir kan sudah bebas. Firaun mati, Firaun sudah. Belah ada kan ke tanah apa? Ke tanah Syam, negeri Syam. Mana amasnya kumpulkan? Ini kan dosa nih berarti aja. Kumpulkan sini amasnya lah. Ujar si Musa Samiri. Ada politik ini kan. Aku naik kumpulkan kumpul tatuyuk amasnya. Imbah tatuyuk nih aku anunya aku mambeiki akan amasnya nih. Sakalinya ditampanya, dilebur tampanya, diulahnya patung anak sapi. Nah, bentuknya pas kayak anak sapi. Gena kan, berarti kayak kambing itu genanya lah. Kan anak sapi itu kayak kambing genanya. Berarti amasnya berapa kilo gitu kan. Nah, imbahnya apa? Musa Samiri ini gaduhan mereka Jibril. Kenapa jadi gaduhan mereka Jibril? Karena waktu zaman Firaun itu kan kekanakan dibuang hutan. Buan ibu-ibu nang hamil-hamil tah lari ke hutan. Berenang di hutan, ibu berenang tinggal kanan lagi. Biar makannya serigala atau makannya harimau. Nah, penting aku ada melihat. Itu prinsipnya ibu-ibu. Amun berenang di kampung, apa nanya laki bini, selamat, kada ditangkap orang. Apa nanya laki, nah ditangkap polisi, ambilnya jimbainnya langsung mainel. Ada gempangan seorang yang merenangkan, ambil orang anak tinggal ke sungai, lah. Nah, kepa perasaan ibunya nih kan, polisi di hadapan seorang menangkap, awang kada amuk lah. Aneh ini kan daripada seorang melihat, itu caranya seorang sekali berenang di hutan, tinggalkan nih anaknya, biar makannya harimau kan, makannya nang serigala kan. Yang penting seorang kada melihat itu prinsip ibu-ibu seperti itu. Ternyata Allah Ta'ala tuh kasihan kan lawan manusia bayi-bayi yang terlantar itu. Lalu waktu itu malaikat banyak yang ditugaskan Allah jadi babysitter. Jadi babysitter. Apa? Jadi penggeduh kanakan. Nah, jadi babysitter. Jadi malaikat menggeduh bayi kayak apa kan nyusui lah tuh caranya kan. Turunan malaikat dari langit atau berapa bayinya jangan berapa ratus kan bayi di hutan tuh. Nangisan owe-nya kan. Ada mati, ada yang menggeduh. Harimau ada barak, serigala ada barak, sampai gedelan jadi Tarsan beratan oleh. Tabuat Musa Samiri juga kan. Nah, Musa Samiri tabuat. Musa Samiri ini keturunan ada baik. Kan, walaupun keturunan ada baik, tapi kan punya bayi masih ada berusaha. Tetap digeduh. Nah, keturunan ada baik. Geduh juga. Nah, tabujur mereka Jibril karena jatah menggeduh Musa Samiri. Jadi Musa Samiri itu bila Jibril turun ke dunia melihat, orang kada melihat ini melihat. Nyata air kau menggeduh seorang tuh pinandunya. Kayak apa mereka Jibril itu menyamar? Tahu Musa Samiri itu. Nah, waktu mereka Jibril bajbah kuda kan waktu mama memperdaya kudanya Firaun, lalu talapak batis kuda itu kan bejak di tanah diambil oleh Musa Samiri. Inya kayak itu bila yang bakas lapak batis kuda nanti tunggang marah Jibril ini menyerupa jadi manusia kan. Itu tanahnya itu hidup. Itu nya tahu rahasianya. Anunya kan Jibril itu apa ngarannya nih? Anu apa nyebutnya jantan. Paran apa lain apa tah? Apa ngarannya tuh nang kehebatannya nang ini kan tahunya kan. Sisirahnya. Tahu. Jadi ketika mereka Jibril nang turun manutun memperdaya kuda Firaun kan. Firaun tuh ada kun ke laut kadinya. Firaun tuh pakarita. Anggap kudanya 6 maneh. Lagi lo bilang 6 kan. Nah, 6 anggap 6 kong kudanya kan Firaun. Jadi sampai ke muka pantai laut terbelah, Bani Israel separuh sudah berjalan dengan di lautan. Lautnya belah 12 jalur. Firaun pikir, aku je Firaun namun maju, bakudani na terus mengapung buahnya. Karena seorang sampai di tengah laut, buahnya sampai ke tabing. Imbas sampai ke tabing buahnya, aku karena pasti kantuknya laut mati ya Firaun. Kan misalnya Nabi Musa pun mujizat nih. Karena bilanya seorangnya buahnya keluaran sahabatnya baik ke sebarang deh, seorang di tengah-tengah di kantuknya Musa mati seorang. Pikir Firaun. Ada bubungol Firaun kan raja, ya padahal bungol kan orang raja ini, orang ahli politik, tuh mau ngurus negara. Pikir Firaun paling aja Firaun lagi, itu ada kawajuan kan lagi nya selamat ibunya palingan lagi dah. Tuh jangan ada bulik Firaun, bulik ke sana aja lagi. Waktu berpikir-pikir Firaun,
Iya saya takdirnya kan Firaun mati di Laut Merah itu kan. Lalu malaikat Jibril disuruh Allah Ta'ala turun menyerupai jadi manusia, menunggang kuda. Nah kudanya malaikat Jibril kuda bini. Nang bahenol kudanya pulang. Taulah bahenol lah. Ada tahu para yarah. Paya ada tahu pikiran sorangannya. Nah, kan kuda Fir'aun kan anak ikong misalnya lah di kereta ini kan kudanya mau tarik kereta nih. Kayak laju keretanya kan anak ikong kudanya umpama. Nah, lalu kan karena kuda bini ada di muka kan mau menari-narinya kan mau ngahi lah kuda laki. Ya laki, wah bungkung itu. Dia aja bungkung itu jadi dia juga. Ya mesti kong bungkung. Nah, kuda nang beenam nih matanya lop berarti lop jangan habang lah. Lop ya. Mereka udah bini bagi iga kan. Mereka Jibril mana nih apa menunggangnya. Pokoknya Firaun bisa dilihat kudanya nama lihat. Mereka kuda bini. Ya ngacari kan. Padanya emang apong. Sikong bungko, sikong cewek ko nambah enam nih. Apong. Kudanya larinya ke tengah. Nah, lari ke tengah laut. Jadi Firaun nih direm kada lagi ditarik ke demu lagi. Kadhiran nih kuda nih. Sudah apa terbakar oleh semangat cinta sudah kan. Terbakar oleh api cinta sudah. Laut yang luas aku kesuberangi ya kuda kan. Mendapatkan ayang yang di muka sana kan. Wah. Apa enam kuda berlomba kan. Aku yang berhak mendapatkannya aja. Wah, bukan. Melihat Firaun memperapas ke lautan ujar Abah iringi raja. Nah, ini betan. Firaun mengeluarkan nih. Pada Firaun ampih membalik. Ada apa? Maling tak lagi kudanya kadihiran lagi buka di dalam. Anak buahnya 4 ini juga asal Pak raja mah mengeluarkan nih. Nah, padanya beratan masuk ke lautan. Pas ya prediksi Firaun. Biasa sudah Nabi Musa sampai ke tabing, hantar catuk sidin. Tongkat pulang kan asalnya waktu membuka tuh tongkat. Pukul terbuka laut. Lalu Nabi Musa sudah naikkan beratan dah ke tabing hantar catuk sidin. Tapi Allah Ta'ala kadang berikan watrukil bahra rahwan. Biarkan kalau bisa dipukul ke lautan dah. Itu urusan kami aja Tuhan. Kami taruh sesana aja. Nah, jadi bisa menyatuk. Nah, terus apakah hikmahnya itulah? Ada tuh rahasianya itu. Yang Musa tuh anak memukul. Kalau ditangati kan ada itu hikmahnya. Terus berjalan Nabi Musa kan melanjutkan perjalanan Firaun ini kan alang-alang sih sampai ke tabing lagi pas tahunya digantung Tuhan beratan kan masuk ke lautan lawan tentara-tentaranya digantung lagi matian lampas beratan jadi Nabi Musa itu berperang lawan Firaun kada perlu senjata. Itu dari kisahnya kan kisah orang tapakalah lah tapi tapakalahnya saberatan sakumplitan deh sakumpian raja lawan pasukannya tapakalah beratan itu dari kada dia bertampar bertinjak bertimpas ya nah itu Nabi Musa itu perangnya Nabi Musa itu dari terjebak musuh pas kantuk lautan selesai. Kalau Nabi Muhammad berapa kali berperang? 27 kali berperang. Dengan Nabi Umar berkisah kan? Paham? Wa gaza sab'an wa isyrina. Nabi itu berperang 27 kali. Dalam masa berapa? 9 tahun. Nabi itu berperang 27 kali. Berarti 1 tahun tuh minimal 3 kali Nabi itu perang. Maka perang itu ada perang nang. Kayak perang itu kayak main bal kan bebintih kan. Tapalicok buru kena itu kan. Perang ini matian. 1 tahun 3 kali. Maka tulah kasih tuh nyerang musuh. Ada gampangan Nabi itu apa benar sih. Umur sudah 50 ke atas. Kayak apa Nabi itu kan? Perang ini nyawa taruhannya. Jadi Nabi itu kan rancak benar itu sering kan tamsil kita itu kan dihantui rasa takut tapi Nabi ini kan hati sini kuat dengan Tuhan. Yakin Allah Ta'ala. Nah, jadi ulama tafsir, apabila seorang nabi itu diperintah Allah Ta'ala berperang, maka dijamin nabi itu akan ada pecah mati waktu perang. Makanya perang Uhud ya Pak Nabi sampai pingsan sidin kan, sampai luka sidin, tetap Nabi selamat, ada pecah mati, sampai diisukan orang Nabi itu mati sudah ada orang kafir, tetap Nabi selamat. Itu karena jaminan Allah, seorang nabi, seorang rasul bila berperang, diperintahkan perang pasti dia tidak akan. Tapi kalau Nabi kada disuruh berperang, bisa dibunuh orang. Kan ada Nabi yang dibunuh kan. Jadi Nabi yang 25 ada Nabi yang dibunuh orang oleh orang kafir. Bani Israel itu beribu membunuh para Nabi kan. Itu sejahat bangsa lah. Itu Bani Israel. Ya, jangankan orang biasa, Nabi dibunuhnya. Jadi kalau Palestina kan dibantai oleh Israel, dari Nabi lagi matinya. Dibunuhnya oleh Bani Israel. Bukan pada tuannya nang Israel nang ini kan kemudian bahari itu paling bunuh Nabi.
Jenis benar. Cuma aja Quran walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Itu kehebatan Bani Israel. Dipilih Allah Ta'ala untuk menguasai ilmu teknologi. Makanya kan yang kecanggih-canggihan ini kan itu Israel asalnya. Nah, ampunnya tah benda-benda nang teknologi nang canggih-canggih ini kan Israel asalnya memecahkan. Yang lain meniru kan. Memang sudah Quran menyatakan kehebatan mereka dalam ilmu pengetahuan dunia gitu. Bukan Bani Israel, Yahudi itu kan. Nah, cuma Yahudi itu ada dua, ada Yahudi nama musuh umat Islam, ada Yahudi nang kada musuh umat Islam. Nang jahat itu ya Yahudi nang musuh umat Islam. Nang kada jahat itu kan kita kan disuruh memerangi. Itu kan, itu dua macam anunya atau kelompoknya. Jadi bila ada Quran melaknat orang Yahudi atau menyembati orang Yahudi kan menghina atau apa gitu kata menjelek-jelekan Yahudi, Yahudi nang itu, Yahudi nang jahat-jahat itu. Karena kan kita ini sifatnya kemanusiaan. Kalau orang tuh berakal pasti tahu nang baik lawan nang buruk kan. Nah, kita secara kemanusiaan kan beratan siapa aja manusia tuh nang beragama kan nang kada kan pasti tahu nang baik nang buruk. Buktinya apa? Banyak aja negara itu kafir tapi mereka menjunjung keadilan. Nanti akan bila ada orang minta tangkapnya loh kan bila ada orang berbuat jahat tangkapnya. Adilnya kan hukum lah kan hukum. Badanya kada beragama ada aja kan negara kayak itu. Ada aja nih kayak negara kayak itu kan karena manusia itu diberi Tuhan akal. Lalu dengan akal itunya kawa memilih antara baik dan buruk. Cuma kan orang negara-negara yang mereka adil itu kan dalam secara duniawi di dunia ini bagus. Tapi bila matian kita nyar kan tahu kisahnya sebujuran. Artinya di dunia dia kan nyaman di akhiratnya tahu kita. Makanya ada negara itu makmur, negara itu maju. Kenapa? Karena menjunjung keadilan. Artinya kan bila orang jahat ditangkapnya, bila orang melakukan kriminal dihukumnya. Kan? Nah, lalu kan berkurang lah keburukan kejahatan. Lalu makmur negaranya itu. Itu bisa lantaran lanjur Tuhan juga kan lebih iman. Cuma bisa demikian terjadi. Ya, itulah yang kita baca malam hari ini. Banyak lagi lah kita baca semuanya. Pulang panjang kisahnya lah. Kita baca malam ini dulu dan ada manfaatnya kita segerakan. Baik kita selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملين وعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أنصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمليه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي
بالحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي وعاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أرصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم.